بات کیا جانے اللہ اکبر، جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے۔ اپنوں کے بغیر زندگی بڑی ادھوری ہوتی ہے، فطرت ہے انسان کی یار، وہ ڈھونڈتا ان رشتوں کو، کاش کہ وہ ہوتے تو آج بہار دیکھتے۔ حضور کو ماں یاد آ گئی، مصلی امامت پہ کھڑے ہیں۔ ماں کب بچڑی تھی؟ جب میرے نبی کی عمر 6 سال تھی۔ ابوا نامی ایک گمنام بستی ہے، وہ گمنام نہیں، اب اس کو نسبت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ وہاں آ کر کے آپ رک جاتی ہیں، آپ کو بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ پھر حضور کو پاس بلایا، ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، ماں بیٹے میں کھب سی جاتی ہے۔ دو ایک باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی۔ فرماتی بیٹا کلو حین میت کلو جدید بال کلو کبیر یفنا وانا میتۃ وذکر باکن وولدت طہرا۔ فرمایا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا۔ فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے، ماں سے لپٹے لپٹ کے روئے، پھر ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا۔ جہاں تک ماں نظر آتی رہی میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ میں نے سیدہ آمنہ کے مزار کی 2 دفعہ زیارت کی ہے۔ یہ مدینہ سے 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ میں پہلی دفعہ سحری کے وقت حاضر ہوا، ہم ماں جی کو سلام کر کے واپس آنے لگے تو میرے ساتھ کچھ دوست تھے۔ میں نے کہا آج ہم بھی جس طرح حضور ماں سے بچھڑے تھے، میں نے کہا پلٹ پلٹ کے دیکھیں گے۔ یقین مانیے گا جب ہم نے پہلی دفعہ پلٹ کے دیکھا تو حضور کا وہ 6 سال کا بچپنے کا زمانہ یاد آیا۔ ماں سے بچھڑتے ہوئے حضور کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ پھر مقام بدر تک ہماری ہچکیاں اور سسکیاں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ 6 سال کی عمر میں ماں بچھڑی بائی ام ایمن کہتی میں حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچے آ گئی۔ کہتی جب میں نیچے آئی تو پلٹ کے دیکھا تو میرے ساتھ نہیں تھے۔ فرماتی میں پھر جلدی سے پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ام ایمن کی جان نکل گئی، سینے سے لگا لیا۔ آقا فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ بچھڑی ماں کی آج یاد آئی، مصلی پہ کھڑے ہیں۔ صحابہ کو کلام کیا کاش کہ آج میں محمد کی ماں زندہ ہوتی، میں تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورۃ فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا، میری والدہ کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا، وہ مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر کہتی ابن محمد بیٹے محمد میری بات سنو۔ میرے نبی فرماتے نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات کو سنتا۔ ماں کی قدریں میرے کریم آقا بحال فرماتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اپنے اللہ کو ناراض کیا۔ ہم تو کہتے ہیں دوست نشان لگاؤ اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے، اور اس بیٹے پہ بھی نشان لگانا کبھی بھی نہ بھولیے گا جو نافرمان ہے۔ آپ کو دنیا میں رزلٹ ملے گا، فرما بردار بیٹا جیے گا شان سے، مرے گا ایمان سے، اور جو نالائق ہوگا نافرمان ہوگا خدمت سے جی چرانے والا ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اور جب داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائے گا تو سر پر عزت کی دستار نہیں ہوگی بلکہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سیدھی سی بات ہے جوانوں، عزت سے جینا ہے تو ان بوڑھوں کی عزت کرو، اور اگر یہ روٹ کے چلے گئے تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ پرانی کہانی ہے 1.5 اشرہ پہلے کی۔ میں ایک سفر میں تھا تو سرے راہ مجھے ایک بوڑھا ملا، خدا جھوٹ نہ بلائے تو اس بوڑھے کی عمر 80 برس تھی، دودھ کی طرح سفید داڑھی ہے، ہاتھ میں عصا اور سر پہ کپڑوں کی گٹھڑی ہے، چلچلاتی کڑکتی دھوپ ہے۔ اس بوڑھے کا سارا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ گزرتے میرے قدم رک گئے، میں نے ساتھ بٹھا لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ بوڑھا زخمی ہے، اور یہ زخم کسی پرائے نے نہیں اپنے نے دیے ہیں۔ تھوڑی سی الجھی باتیں تھی۔ میں نے کہا بابا جی کہاں کے ارادے ہیں؟ انہوں نے مجھے منزل سے آگاہ کیا۔ میں نے کہا قریب لاری اڈا تھا، گاڑی پہ بیٹھ جاتے۔ آواز تھوڑی سی کمزور ہو گئی۔ مجھے کہتے میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بیٹے کو ساتھ لے لیتے۔ جب میں نے بیٹے کا کہا تو بوڑھے کا لہجہ ٹوٹ گیا، چھم چھم آنکھیں برسنے لگیں۔ مجھے رو کے کہتے مولوی صاحب آج بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے۔ او والد کو نہیں بھائی، رب کی رحمتوں کو نکال دیا۔ یہ ناراض گئے تو عرش کا رحمان ناراض ہو جائے گا، اور اگر یہ راضی ہے تو سونا رب راضی ہے۔ آپ نے ایک بار نہیں 1000 بار علماء سے یہ واقعہ سن رکھا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو فرمایا فلاں کسائی. آپ اس کا عمل ڈھونڈنے کے لیے اس کی دکان پہ آئے, اپنے بارے میں خبر نہیں دی کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں, اس کے مہمان بن کے اس کے گھر تک آئے. اچھا جب یہ گھر میں داخل ہوئے تو کیا یہ نظریں چرا کے پیچھے حجرے میں چلا گیا جس طرح ہمارے رویے بوتل برگر چھپا کے لے جاتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ بیوی کی خدمت نہ کرو, ضرور کرو. آپ کی خاطر ماں باپ بہن بھائی سہیلیاں چھوڑ کے آتی ہے, اس کی خدمت آپ کے کندھوں پہ ہے. لیکن میرا کہنا ہے بھائی جنہوں نے پالا پوسا جوان کیا, ہمیں یہاں تک لا کے کھڑا کیا, جو مقدم تھے, انتہائی معذرت سے جملہ عرض کروں گا, کیا ان سے 100 روپیہ چھپا کے لے جاتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی؟ اس کی حیثیت اور اوقات ہی کیا ہے. خیر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہم گھر میں داخل ہوئے تو میں نے کیا دیکھا؟ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا, لکڑیاں جمع کی, آگ جلائی, اس پہ ہنڈیاں رکھی, اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا, اور جب کھانا تیار ہوا تو چارپائی پہ ایک نحیف سی بڑیا تھی, اسے اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے, عاشقوں کی طرح خدمت کر رہا ہے. جب اس بوڑھی ماں نے کھانا کھا لیا تو وہ بڑبڑانے لگی, کچھ کہنے لگی. موسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے ماں جی ہے. فرمایا یار یہ کچھ کہہ رہی ہیں. وہ زیر لب مسکرا کے کہتا ہے ماں کہتی ہے اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے. بڑے تعجب سے کہتا ہے بھائی جان آپ ہی مجھے بتاؤ نا, کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جائے گا. موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں, میں فرمایا میں تیرے سامنے کھڑا ہوں. خدمت نبی سے ملا دیتی, بہت بڑی دولت ہے. ماں منڈیوں میں بک رہی تھی, ماں ترکے میں بٹ رہی تھی. کریم آقا آئے, قولاً فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے, اور عملاً مرے رسول نے ماں کی تکریم کر کے بتائی. اس معاشرے میں جہاں ماں کی عزت نہیں تھی, بیوی کا کیا حال ہوا ہوگا؟ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کیا جاتا تھا. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے بیوی کا وقار بلند کیا. یہ آپ کا ہمسایہ ملک ہندوستان ہے, بالکل پڑوس میں ہے. اس کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو. شوہر دنیا سے گیا ہے, وہ اپنی آئی پہ مرا ہے. جس آگ میں وہ جل رہا ہے, وفا کی کہانی وہ کہتے مکمل تب ہوگی اس آگ میں چھلانگ لگا. اس کو شراب پلاتے, اس کو جذبات دیتے. مرنے کو کس کا جی چاہتا ہے؟ لیکن وہ سمجھتے تھے کہ وفا کی کہانی مکمل تب ہوگی کہ یہ بھی اسی آگ میں خاک کا ڈھیر بنے. اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو اس کی عورت کے ساتھ سلوک کیا ہوتا؟ اس کے سر کے بال اتار دیتے, اس کی جھولی میں مینگڑیاں ڈال دیتے, وہ دوسری شادی کرنے کا بھی حق نہیں رکھتے تھے, اسے بند کوٹھڑی میں ڈال دیتے. یہ عورت کے ساتھ سلوک تھا, نہ شادی کر سکتے تھے, اس کو پاؤں کا جوتا خیال کیا جاتا تھا. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بیوی کا وقار بلند کیا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فاطمہ الزہرا سے فرماتی بیٹا جاؤ ابو سے کہو وہی کے وقت جو چادر آپ کے کندھوں پہ ہوتی تھی وہ مجھے عطا کر دے. سیدہ نے آ کے عرض کیا تو حضور فرماتے بیٹا جاؤ والدہ سے پوچھو کہ وہ چادر کیا کرنی ہے. انہوں نے وہ واپس تشریف لے آتی تو حضور بھی تشریف لے آئے. فرمایا خدیجہ چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور بطور برکت کفن کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں. تو میرے نبی فرماتے آپ چادر مانگ رہی ہو, اگر میں محمد کے جسم کی جلد مانگ دی تو میں محمد تمہیں وہ بھی عطا کر دیتا. سیدہ عائشہ پانی نوش فرما رہی ہیں, حضور فرماتے اس میں کچھ بچا لو. انہوں نے بچا لیا. کریم آقا فرماتے اب یہ آپ بتائیں کہ آپ نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ عرض کی حضور یہاں ہونٹ رکھے تو میرے محمد وہیں لب رکھ کے پانی پیتے ہیں. کریم آقا عورت کو عزت عطا فرماتے ہیں. اور انتہائی معذرت سے کہوں گا آج ہمارے اس معاشرے میں آج بھی کچھ لوگ عورت کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں. ایک گھر کا فیصلہ تھا, مجھے بلا لیا گیا, بات سنی, کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. وہ دیہاتوں میں کہتے ہیں آٹا گننی تھے ہلنی کیوں ہوئے. میں نے کہا کہ ماں اتنی بڑی بات تو نہیں, چل جانے دو. یقین جانی اس بڑھیا نے پاؤں سے جوتا اتارا, اس کے بھائی کے منہ پہ مارا, اور آواز تھی کہ جتی پوری آئی نہ آئی تو لا کے سر چھڑی. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا, یہ عورت کہہ رہی ہے, کوئی مرد بات کرتا تو بحث کی جا سکتی تھی, یہ عورت کے بارے میں کہہ رہی ہے, پاؤں کا جوتا کہہ رہی ہے. میرے نبی عورت کو عزت عطا فرماتے اور یہ پاؤں کا جوتا خیال کرتی ہے. اور پھر سنیے گا یار, یہ حضور کی صحبت میں بیٹھنے والے تھے جنہوں نے حضور سے دین سیکھا تھا. ان کے گھروں کا ماحول دیکھو کتنا خوبصورت تھا. انہوں نے گھر میں شریعت کو نافذ کیا, حضور سے سیکھا ہوا دین اپنے گھروں میں نافذ کیا. میں نے پڑھا ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کا بیان. آپ فرماتی میرے شوہر میں 6 خوبیاں ہیں جو مجھے متاثر کر گئی, اور یہ ہر شوہر میں
ایک کامیاب شوہر میں یہ چھ خوبیاں ضرور ہونی چاہیے. دھیان سے سنیے گا, اگر یہ 6 خوبیاں ہیں تو آپ کامیاب شوہر ہو, اور اگر اس میں کوئی کمی ہے تو پھر مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا اور اس کی مشق بھی کرنی ہوگی تاکہ ہمارا گھر جنت بنے. آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے جب یہ گھر آتے ہیں نا تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں, اور ان کی دوسری اچھی عادت یہ ہے جب یہ گھر سے جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں. آتے بھی مسکراتے, جاتے بھی مسکراتے. لیکن انتہائی معذرت سے ہم اگر اپنے رویوں کو دیکھیں تو ہم آتے جاتے گالیاں ہی دیتے ہیں. باہر دکان پہ کھڑے ہیں, فیکٹری میں ہیں, کارخانے میں ہیں, ہم ایک کامیاب تاجر بھی ہیں, کامیاب بزنس مین ہیں ہم جناب, اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں. لوگ ہماری مثالیں بھی دیتے ہیں, کسی کو پانی پلا رہے ہیں, کسی کا سامان اٹھا کے گاڑی تک چھوڑنے آ رہے ہیں, اس سے ہمیں نفع ملا 1000 2 4 5,000, جس سے ہمیں اتنا نفع ملا. وہاں اخلاقی تقاضے سارے پورے ہوئے. جو صبح سے شام تک ہماری خدمت میں لگی ہے, ہمارے بچوں کو دیکھ بھال ہو رہی ہے, ہمارے لیے کھانا تیار ہو رہا ہے, ہمارے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہے, تو کیا یار اس کے لیے 2 میٹھے بول کوئی نہیں؟ کیا لبوں پہ تبسم کوئی نہیں؟ مسکرا کے نہیں آیا جاتا, مسکرا کے نہیں جایا جاتا؟ یہ اخلاقی تقاضے گھر میں کیوں نہیں پورے ہوتے؟ معذرت سے ہمارے فرونی لہجے ہوتے ہیں بعض اوقات. فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت ہے آتے بھی مسکراتے, جاتے بھی مسکراتے. تیسری اچھی عادت فرماتی میرے شوہر کی یہ ہے, یہ خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے. خرچ دینے میں, ہم باہر دوستوں میں ہو نا 10,000 کا کھانا کھائیں گے, ہماری 2 لاکھ اڑائیں گے, گار میں 500 روپے دیا تو اس کا بھی حساب لیا. یہ بعض گھروں میں یہ روایت ہے, بالخصوص یہ دیہاتوں میں ہوتا ہے. 500 روپے دیا تو اس کا بھی حساب لیا. اور بعض تو اتنے جاہل ہیں وہ کہتے ہیں پیچھے پیکے نو پہنچائیے. اور یار جس نے پال پوس کے جوان کر کے پڑھا لکھا کے تمہارے ساتھ بھیج دی ہے تو وہ تمہارے 500 1000 کے بھوکے ہوں گے؟ یہ کتنی اخلاق سے گری ہوئی بات ہے. فرماتی ہے کہ خرچ دینے میں بخل. اور چوتھی اچھی عادت فرماتی کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. یہ اس سے بڑی بات ہے کہ خرچ مانگنے کی, دیکھیے کرنا آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق ہے. آپ بڑے ہو گئے ہو, اسائے پیری ہو, اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت آپ کے کندھوں پہ ہے. جس طرح ماں باپ کی خدمت ہے اسی طرح بیوی کی خدمت بھی شوہر کے کندھوں پہ ہے. میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا, یہ بے تکلف رشتہ ہوتا ہے. شوہر سے بیوی خرچ مانگتے ہوئے جھجک محسوس نہیں کرتی. وہ تھوڑا دے یا زیادہ دے, دینا اس نے اپنی حیثیت کے مطابق ہے. لیکن انتہائی معذرت سے کہوں گا, یہ کوئی بے ادبی نہیں, کوئی گستاخی نہیں کہ اگر آپ خود ان کی خدمت کریں, کسی کے کندھوں پہ رکھیں گے تو بھائی جان گھر میں عورتیں آپس میں جھگڑ پڑتی ہیں تو بعض کا دیواریں کھڑی ہوتی ہیں. تو فرماتی میرے شوہر کی 5ویں اچھی عادت یہ ہے, اگر میں ان کا کوئی کام کر دیتی ہوں, کھانا پیش کرتی ہوں, کپڑے دھو کے دے دیتی ہوں, تو آپ فرماتی یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے. وہ پیر صاحب تھے نا, وہ مرید کے گھر گئے, کھانا اچھا تھا. انہوں نے کہا ذرا اپنی بیوی کو بلاؤ. تو انہوں نے کہا بیٹا آپ نے کھانا بڑا اچھا بنایا. تو وہ خاتون رونے لگی. پیر صاحب کہتے بیٹا تو نے تو مجھے شرمندہ ہی کر دیا. کہا حضرت آپ کی بات پہ رونا نہیں آیا, آپ کے مرید پہ رونا آیا ہے. کہا کیوں؟ کہا جب سے اس کے نکاح میں آئی ہوں اس نے کبھی نہیں کہا تو نے کھانا بڑا اچھا بنایا. وہ میں, آپ بھی سنتے ہوں گے انہیں, بہت بڑا دانشور ہے قاسم شاہ صاحب, آپ کے گجرات کے بالکل پڑوس میں ہے. بہت بڑا آدمی نکلا جی, اللہ تعالیٰ اللہ نے بڑا کام لیا ان سے. تو وہ کہتے میں ایک دوست سے ملنے گیا تو مجھے چائے پیش کی گئی, چائے اچھی تھی. میں نے ملازم کو بلا کے کہا یار تو چائے بڑی اچھی بنائی ہے, ایک چائے اور ملے گی؟ تو وہ آپ دیدہ ہو گیا. تو کہتے ہیں میں نے کہا یار چائے تیرے کو منگی ہے. تو وہ کہتے ہیں مجھے رونا اس بات پہ آیا ہے کہ میں 18 سال ہو گئے اس آفس میں کام کر رہا ہوں, مجھے آج تک کبھی کسی نے کہا نہیں کہ تو نے چائے بڑی اچھی بنائی. یہ انسانی فطرت ہے, وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, فرمایا گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ عرض کیا کہ حضور روٹی اور سرکہ ہے, سالن نہیں ہے. فرمایا لے آؤ. حضور سرکے سے روٹی کھاتے ہیں, دھیان سے سنیے گا, سرکے کے ساتھ روٹی کھا کے کیا فرماتے, واہ واہ سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے. سرکہ تو, اور ہمارے گھر میں 3 گھنٹے لگ کے کھانا بنتا. کبھی کبھی ہوتا ہے دوست کھانے میں کوئی نمک مرچ کا مسئلہ آ جاتا ہے, تو حضرت کے تیور دیکھنے والے تو پہلے تو گھوری ڈال کے دیکھے گا, پھر برتن اٹھا کے دیوار سے مارتے ہیں کہ تیری ماں نے تینوں کھانا بنانا نہیں سکھایا. معذرت سے بھائی, ہمیں کسی نے بولنا بھی نہیں سکھایا. یہ کوئی رویے ہیں؟ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت ہے, یہ میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اور چھٹی عادت اور بہت بڑی عادت, بہت بڑی خوبی اگر ہم اپنا لے تو ہمارا گھر جنت بنے, زندگی خوبصورت ہو, اور یہ طلاق کی ریشو جو ہے یہ کم ہو جائے. ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پہ
دارال افتاء میں طلاق کی لائنیں لگی ہوتی ہیں, لوگ جو آتے ہیں اور وہ مسائل طلاق دینے کے بعد پوچھنے آتے ہیں, طلاق دینے سے پہلے نہیں پوچھتے کہ یہ گھر میں معاملات ہو گئے, میں اس کو فارغ کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں. طلاق دے کے پھر وہ مسائل نہیں پوچھتے, وہ کہتے ہیں مولوی صاحب حل کڈو. اگر اس ایک بات پہ ہم عمل کریں تو گھر جنت بن جائے. آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے, اگر کسی بات پہ ناراضگی ہو جائے نا, تکرار ہو جائے, تو آپ فرماتی یہ مجھے بہت جلد معاف کر دیتے ہیں, یہ مجھے بہت جلد. اور ہم کیا کہتے ہیں, 6 مہینے لو یہ عقل ٹکانے آ جائے. یہ 6 مہینے کو ہماری بہن بیٹی کو لگوائے تو ہمیں کیسا لگے. اور یہ 6 مہینے ہم لگواتے کس طرح ہیں. ہم کہتے ہیں برادری میں بیٹھی ہے نا, شریکے میں بیٹھی ہے, تو آتے جاتے وہ بھی تو پوچھتے ہیں نا گئی کیوں نہیں, ابھی تک گھر میں بیٹھی ہے. تو پھر بوڑھے مجبور ہو کے واپس بھیج بھی دیتے تھے. یہ کتنی چھوٹی اور گری ہوئی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں 6 مہینے لو آئے تو عقل ٹکانے آ جائے. اور آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت ہے کہ اگر کسی بات پہ ناراضگی ہو جائے تو یہ مجھے بہت جلد. ہم تو فون اٹھاتے ہیں اور کہتے داماد صاحب فون کرتے ہیں, سسر کو کال کر کے میرے علی نے نوکے آ کے لے جا. معذرت سے بھائی آپ یہ بات کیا کہ ساری رات خراٹے برتے رہے, لیکن آپ کو کیا خبر کہ ساری رات ان بوڑھوں کی مسلح پر کس طرح تڑپ کے گزری کہ یا اللہ میری بیٹی کا گھر بچا لینا. ہم اتنے غسیلے ہیں یار, کمرے کی آواز کیوں باہر نکالتے ہیں. میں نے ایک بزرگ کو پڑھا ہے, وہ کہتے ہیں ان کی بیوی اتنی تلخ تھی, کسی نے کہا حضرت اس سے جان کیوں نہیں چھڑا لیتے, زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے. آپ فرماتے اس میں ایک خوبی ہے, ایک خامی نہیں کہہ رہے, ایک صرف ایک خوبی ہے. لوگ تو یار ایک خوبی پہ زندگی گزار دیتے ہیں. پوچھا گیا وہ خوبی کون سی ہے, تو آپ فرماتے اگر میں 40 سال بھی کہیں چلا جاؤں نا تو یہ میرا انتظار کرے, تو یہ میرا انتظار کرے, تو گھر کو جنت بنائے. میرے نبی نے آ کر کے بیوی کا وقار بلند کیا. اس معاشرے میں جہاں ماں بہن بیٹی بیوی کی عزت نہیں تھی تو غلام کا کیا حال ہوا ہوگا. غلام تو دھوپ سے آقا کا جوتا اٹھا کے چھاؤں میں رکھتا تو اس بات پہ بھی کوڑے لگتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے غلاموں کو عزت عطا فرمائی. معراج کی خلوتوں سے جب آقا تشریف لاتے نا تو بلال کو قریب کر کے فرمایا, بلال کون سا ایسا اچھا عمل کرتے ہو, میں نے جنت کی ڈیوڑی میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے. بلال زمین سے اٹھ کے عرش پہ نہیں پہنچ گیا, اس ایک جملے نے غلامی کی تھکن اتار نہیں دی ہوگی. بلال حبشی حضرت عمر سے ملنے جاتے ہیں, 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے, کھڑے ہو کے استقبال کرتے, کالے رنگ کے ہاتھ کو چوم کے فرماتے بلال اوروں کا تو غلام ہوگا, ہمارا تو آقا لگتا ہے. غلاموں کو عزت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی. یتیموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہوگا, یتیم کو منحوس کہتے تھے, یتیموں کو دھکے دیے جاتے تھے. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے یتیموں کو عزت عطا فرمائی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں, سر راہ کھلا میدان آیا, بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے. ایک جانب کیا دیکھا گیا, ایک بچہ ہے تن پہ پیرہن پھٹا ہے اور آنکھوں میں آنسو ہے. حضور گزرے کے قدم رک گئے, فرمایا بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو. شاید کہ حضور کو پہچان نہ سکا. عرض کرتے کہ فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے کہ شہید ہو گئے, میں یتیم ہو گیا, ماں بیوہ ہو گئی, ماں نے دوسرا نکاح کر لیا, ستیلے باپ نے مال پہ قبضہ کیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا. میرے نبی فرماتے بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے, عائشہ تیری ماں لگے, فاطمہ تیری بہن لگے, علی تیرے چچا لگیں اور حسن و حسین تیرے بھائی لگے. وہ بچہ کہتا ہے یہ رشتے میرے ہیں, فرمایا آج سے تیرے ہیں. وہ کہتا ہے اگر میرے ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے. سنیے گا بھائی, حضور گھر لے گئے, کھانا دیا, لباس دیا, انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لے آئے. سر راہ جب کھلا میدان آیا تو بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتے او بھائی ابھی تو رو رہے تھے, اب فخر سے کہتے ہیں میں بھوکا تھا, کھانا ملا, میں ننگا تھا, لباس ملا, میں یتیم تھا, مجھے ابو جی محمد ملے, عائشہ ماں ملی. زندہ باد. تو وہ بچہ کہتا ہے مجھے فاطمہ بہن, علی چچا اور حسن و حسین بھائی ملے. وہ کہتا ہے اب بھی نہ رہوں. تو میرے نبی نے یتیموں کو عزت عطا فرمائی. امام راضی, یہ آخری بات ہے, گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. ویسے حضرت کا ذوق بڑا اعلیٰ ہے, وہ کہتے ہیں 1.25 گھنٹہ بیان کرنا ہے, تو 1.25 گھنٹہ تو بہت بڑا خطاب ہوتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے پھر کبھی کسی موقع پر جو بقیہ رہ جائے گا آدھا گھنٹہ پھر کر دیں گے. تو خیر یہ آخری بات, گفتگو سمیٹ لیتے ہیں. امام راضی نے ایک یتیم کا تذکرہ کیا ہے کہ اس یتیم کا جب باپ دنیا سے گیا تو ماں کے تن پہ قمیض جگہ جگہ سے پھٹی تھی.
ماں سے کہتا ہے ماں اجازت دو چچا سے آپ کے لیے قمیض لے آؤں. ماں نے کہا پتر تو عرب کی روایت سے واقف نہیں, قمیض نہیں ملے گی, دھکے ملیں گے. وہ بچہ تھا, ماں سے محبت میں تھوڑا سلجھا, کہتا کیوں نہیں دے گا, والد کا بھائی ہے. ماں نے کہا جاؤ شوق پورا کر. لیکن ماں کو پتا تھا اس کے ساتھ سلوک کیا ہوگا. اس نے جا کے دستک دی, چچا نہیں چچا کے بیٹے آئے تو ان سے باتیں کرنے لگ گیا. اس نے کیا کہا ہوگا کہ چلو باہر کھیل لیں, یا کل کا کوئی پروگرام بنانے آیا تھا. وہ کیا کسی مفکر نے کہا تھا کہ غریب کی جوانی جنگل کا پھول اور سردیوں کی چاندنی یوں ہی بیکار جاتی ہے. غریب کو تو بھائی جوانی میں بال سنوارنے کا بھی موقع نہیں ملتا. عید والے دن آلو چھولے نہیں لگا کے بیٹھا ہوتا, غبارے بیچ رہا ہوتا, پاپڑ بیچ. یہی کہا ہوگا کہ تمہاری چچی کے تن پہ قمیض جگہ جگہ سے پھٹی اور میں سوالی بن کے آیا ہوں, مجھے ایک قمیض دے دو. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ چچا آ گیا. اپنی دہلیز پہ یتیم کو دیکھا, اور جب یتیم کو دیکھا تو کیا بچھڑا بھائی یاد آیا. آنکھیں نمناک ہوئی, دل میں گداز اترا, شفقت کے بازو پھیلے. ہم نے پڑھا ہے بھائی, وہ عرب کی روایت نہیں بھولا. اس نے اپنے بچوں کو پچھلے کمرے میں بھیجا, یتیم کو دھکا دیا اور کہتا ہے منحوس پلٹ جا, کہیں تیری نحوست کی وجہ سے میرے بچے یتیم نہ ہو جائیں. آپ گینے دل ٹوٹ گیا, آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. آقا فرماتے جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے. وہ دکھتا ہوا دل لے کے واپس پلٹا. سر راہ حضور کے غلام سے ملاقات ہوئی. کہا پتر تینوں کن نے روایا؟ اس نے کہا مجھے عرب کی تلخ ہواؤں نے رلا دیا, یتیم ہوں, چچا سے پھینٹی کھا کے آیا ہوں. کہا گھبرا نہیں بیٹا, وہ آ گیا ہے اس دنیا میں جو دکھیوں کے دکھ بانٹتا ہے, جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا, وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. کہا میرے نبی حرم میں جلوہ فراز ہے, بیٹا جاؤ جو مانگو گے وہ عطا ہوگا. یہ گھر آیا, ماں نے کہا تجھے منع کیا تھا. کہا بڑا ہی بے رحم معاشرہ ہے ماں, لیکن سنا ہے اس شہر مکہ میں ایک شخصیت ایسی ہے جو مانگو عطا کرتے ہیں. ماں نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا زمانہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتا ہے. ماں چونک سی گئی, وہ کہتی پتر نہیں جان دیاں گی. کہا کیوں ماں؟ کہا سنا ہے جو اس سے ملتا ہے وہ اپنی باتیں بھول جاتا ہے اور اس کے دین دھرم کو قبول کرتا ہے. اس نے کہا ماں قمیض لینی ہے دے دیں گے, ٹھیک, نہیں تو لوٹ آؤں گا. یہ پھر حضور کی خدمت میں آ گیا. بھائی جان سائل آپ کے دروازوں پر بھی آتے, ہمارے دروازوں پر بھی آتے. مانگنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں نا, ہمیں کیا کچھ نہیں کہا جاتا. سیٹھ صاحب, شیخ صاحب, مولانا صاحب, بچوں کو دعائیں, کاروبار کے لیے دعائیں, پھر مٹھی آٹا یا 2 آنے ملتے ہیں. اس بیٹے پہ کچھ تقاضے تھے دوست, یتیمی کے داغ دکھاتا, اپنوں کے رویے بتاتا, پھر ملنے والے سر راہ آپ کے غلام کا تذکرہ چھیڑتا. میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے آپ رحیم بھی ہو, کریم بھی ہو, جو مانگو عطا کرتے ہو. اتنا کہنا چاہیے تھا لیکن نہیں کہا, بلکہ آگے کہتا ہے میں نے آپ کے دین کو قبول نہیں کرنا, میں آپ سے ایک قمیض لینے آیا ہوں. میری ماں کے تن پہ جو قمیض ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے. حضور ناراض نہیں ہوتے دوست, قمیض کے بٹن کھولتے ہیں, اتارتے ہیں اور اس یتیم کو عطا فرماتے. پھر یوں بازو پھیلا لیے, فرمایا آجو بیٹا میں محمد کے سینے سے لگ جاؤ. بتائیے گا جو سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگا ہوگا وہاں کفر ٹھہرا ہوگا. میرے نبی نے یتیموں کو عزت عطا فرمائی. میرے نبی نے اس معاشرے کے جو پسے ہوا لوگ تھے انہیں عزت عطا فرمائی. ماں بہن بیٹی کا وقار بلند کیا. اللہ تعالی ہمیں حضور کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس بزم کے جوانوں کو جن کی دعوت پہ آج میں حاضر ہوا, علامہ صاحب اور عمر بٹ صاحب اور اس کے علاوہ دیگر جو ان کی ٹیم کے جو دوست ہیں, مجھے نام نہیں آتے, اللہ تعالیٰ ان کی محنت جستجو کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ سب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے.